فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اللہ کے تقوی میں اپنے آپ کو واسمعوا واطیعوا، اور دیکھو سنو اور اطاعت کرو۔ جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو آیات قرآنیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منتقل ہو رہی تھی ان لوگوں کے کانوں کے ذریعے ان کے قلب و ذہن تک، جو ان آیات کو سن رہے تھے۔ تو سننا یہ گویا کہ آپ کا ریسیپینٹ اینڈ ہے، اور اطاعت کرنا یہ آپ کا خارجی مظہر ہے۔ تو دین کی بات، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اس کو سننا اور اس کو مان لینا، صرف مان نہیں لینا بلکہ اطاعت کرنا، اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر۔ ایک آیت میں 3 تقاضے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کے تقوی اختیار کرو، سب سے پہلا تقاضا جو بنیاد بنتی ہے۔ واسمعوا واطیعوا، اور دین کا حکم سنو اور اس کو مانو، اس کی اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر۔ ومما رزقناہم ينفقون الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ قرآن حکیم میں یہ ایتاء مال جو ہے، مال روپیہ پیسہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، اس کے لیے ایک اصطلاح تو وہ ہے جو ایتاء کی ہے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب، تو طویل فہرست موجود ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے ان مدات میں جو سراسر خدمت خلق کی مدات ہے، جو بھی یتیم ہیں، جو بیواہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو مفلس ہے، ان پہ روپیہ پیسہ لگانا۔ وآتى المال، یہ ایتاء مال ہے، اور مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے دوسری اصطلاح قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اب یہاں فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رستے میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اپنی جان اور مال دونوں کو لگانا اور کھپانا، یہ گویا کہ دین کی نشر و اشاعت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے آئی۔ جو اللہ نے صلاحیت، جو استعداد، جو قوت، جو بولت عمر دی تھی، لگائی اس کام میں بھی۔ ہاں، بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کیا۔ کوئی شخص اگر کہیں دکانداری کر رہا ہے تو اس میں بھی اپنا وقت دیا۔ آخر بیوی کے بھی تو حقوق ہیں نا، اولاد کے بھی تو حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، یہ دونوں پہ اصطلاحات پہلے قرآن حکیم میں 20 مقامات پر ہے۔ ایتاء مال، روپیہ پیسہ خرچ کرنا خدمت خلق کے جذبے کے تحت، فقراء ہے، یتیم ہے، مساکین ہے۔ اور جہاد بالمال آئے گا گویا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا، اور اس میں اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں بھی لگانا۔ یہ ایمان کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دلیل چاہتے تو سورہ حجرات کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیلہ۔ ایمان حقیقی تو معتبر ہے 2 چیزوں کے ساتھ، دل میں کوئی شک و شبہ موجود نہ ہو، ثم لم یرتابوا، ایمان دل کے یقین والا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور خارج میں جہاد اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے، یہ جہاد بالمال۔ اسی طرح انفاق کی اصطلاح بھی آتی ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، ومما رزقناہم ينفقون۔ تو یہ 3 اصطلاحات قرآن حکیم میں موجود ہیں، ایتاء مال، جہاد بالمال اور انفاق۔ یہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، انفاق کرو اس لیے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس شخص کو روپے پیسے سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی بخل اس میں موجود ہے۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ انسان جو ہے بخل سے کام لیتا ہے، صرف رکھتا ہے، روپے پیسے سے محبت ہے اس بنیاد پر، لیکن اگر اسے خرچ کرے گا اللہ کے دین کے لیے، اس کتاب بھی نشر و اشاعت میں، خدمت خلق کے جذبے کے تحت، تو اس کے لیے کہیں بہتر ہوگا، اخروی بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو ومن یوق شح نفسہ، جو شخص بھی اس بغض سے بچا لیا گیا، اس روپے پیسے کی محبت اور اس کی لالچ سے بچا لیا گیا، اس لیے کہ یہی تو شے ہے کہ جو رکاوٹ پہ نہیں۔ یہ روپیہ پیسہ ہے کہ جو شاید والا سمجھتا یہ ہے کہ اخلدہ، اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا روپیہ پیسہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، لیکن یہ کہ اس کی زندگی کا تو کس وقت چراغ گل ہو جائے، اگلا ہفتہ اگلا مہینہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں، کوئی انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ تو ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو شخص بھی اس جی کے لالچ سے، اس بخل سے بچا لیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح سے ہمکنار ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہاں دیکھیے ایک اور اصطلاح بھی آ گئی، بہت خوبصورت اصطلاح ہے، قرض حسن۔
اگر آپ اسے عام طور پر اطلاق کریں گے تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی آپ نے مدد کر دی اور اسے کہا کہ بس جب تمہارے پاس کوئی پیسے آ جائیں گے تو مجھے واپس کر دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں، اس وقت تم اس مصیبت میں، اس تنگی میں گرفتار ہو، میں نے تمہاری یہ، مجھے اللہ نے دیا تھا اور میں نے تمہاری یہ مدد کر دی، یہ قدر حسن ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے کہیں وہ نجاست شامل کر دی کہ 1 سال کے بعد میں لوں گا تو صحیح، لیکن یہ کہ اتنا % مجھے اور ملنا چاہیے، اس لیے کہ کرنسی ڈیویلویٹ ہو رہی ہے، اب یہ وہ ہے کہ جسے بدترین حرام سے قرار نہیں دیا گیا تو سود ہے۔ تو اگر آپ اس مادی اصطلاح کی بنیاد پر لیں گے تو قرض حسن کیا ہوا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی آپ نے مدد کی اور اس سے کوئی شے مزید طلب نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کو سہولت دے دی کہ جب تمہارے پاس گنجائش ہوگی تو مجھے واپس کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اب جو حالات آ رہے ہیں اور جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جس طرح خودکشیاں ہو رہی ہیں، جس طرح نہ صرف یہ کہ بلکہ پورے کے پورے خاندان کا جو ہے وہ چراغ گل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، اور جن کے پاس بہت کچھ ہے، آپ جا کر اپنے 5 اسٹار ہوٹلز کو دیکھ لیجئے، ریسٹورنٹس کو دیکھیے، جہاں کوئی شخص باہر نہیں نکلتا جب تک کہ 500-600 روپے پر ہیڈ جو ہے وہ دے کر نہ آئے، تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ؟ تو قرض حسن کی یہ شکل بھی تو ہے نا، لیکن یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ کو قرض دو، قرض حسن، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، یہ روپیہ پیسہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تم اس کے امین ہو، لیکن اگر تم اسے اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس انفاق کو یا تمہارے اس جہاد بالمال کو یا اس ایتاء مال کو قرض حسن قرار دے رہا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دے۔ سورہ بقرہ میں وہ آیہ مبارکہ جو ہے، صرف اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ جو ہے زمین میں ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی میں 100 بیج موجود ہیں، تو گویا کہ ایک دانہ ڈالنے سے آپ کو 100 دانے حاصل ہو گئے۔ یہ تو ہمارا دنیاوی مشاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمت کرو، قدم آگے بڑھاؤ۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا، تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واللہ شکور حلیم، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی قدردان نہیں۔ خرچ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قدر افزانی نہ فرمائے، قدر افزائی نہ فرمائے، قدردانی نہ فرمائے، کیسے ممکن ہے؟ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے، کمال خدمت والا ہے، کلام کمال علم والا ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی بخل سے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسی دنیا میں کوئی عذاب اس پر واقع نہیں کرتا۔ وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جس میں حضور نے فرمایا اس دنیا مافیہ کی وقت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں ایک گھونٹ پانی نہ دے۔ یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کا تحمل ہے، اللہ کی بردباری ہے کہ ان تمام باغیوں اور سرکشوں کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی۔ واللہ شکور حلیم، وہ انتہائی قدردان ہے تمہارے اس قرض کا جسے اللہ تعالیٰ خود قرض حسن بیان فرما رہا ہے، تمہارے تقویٰ کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے جہاد بالمال کا، جہاد بالنفس کا، بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اور کمال حلم والا بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر غیب اور شہادت کا علم رکھتا ہے۔ کوئی شے ہماری نگاہوں سے کتنی ہی اوجھل ہو، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، یا ہمارا کوئی عمل دوسرے شخص کی نگاہوں سے کتنا ہی پوشیدہ ہو، اللہ کی نگاہ سے تو پوشیدہ نہیں، وہ تو کل غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا۔ العزیز الحکیم، انتہائی زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آخری 5 آیات، اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے مفہوم آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کے پر عمل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بنیادی شے جو تقویٰ ہے اس رستے کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور ان دنیا جو بھی اس قرآن حکیم کے جملہ تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل بھی فرما دے، اور ہمارے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشراح عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات